جب کوئی برا آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے اسے مائے حمیم دیا جاوے گا، کھولتا ہوا پانی، اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادھڑ کر اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئی آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہیں، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، کوئی پرواہ نہ کی، پیشانیوں نے سجدے نہ کیے، سوچوں میں پسکیزگی نہ آئی، زندگی یوں گزار کے چلے گئے۔ ایسے نہیں کہا، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ تو قیامت کا منظر ہے، قیامت سے پہلے بھی ایک منظر ہے۔ اللہ اس منزل کو بھی بیان فرماتا ہے، ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گی، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی جائے گی، جب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہوں گے، اب علاج نہیں رہا، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ، اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب سانس اٹک گئی، چند لمحوں کے مہمان ہیں، اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں، اس کو بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید کہ وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے، ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت قریب ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے، جب موت آتی ہے تو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے۔ اللہ وہ منظر بھی بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں تجھے کفن دیا جائے گا۔ یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، جس کو تو صبح و شام حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بناتا رہا، غوث اعظم فرماتے ہیں مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اس میں اور جا کے حساب تجھے دینا پڑے گا، یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو رات کا مہمان ہے اسے رات یہاں گزارنے دیتے ہیں، نہیں، لوگ کہیں گے جلدی سے اس کی میت کو لے کر آؤ، اس کے مقام تک پہنچاؤ، اب تیرا نام بھی نہیں لیں گے بلکہ میت کے نام سے تجھے پکاریں گے۔ اے غافل انسان، ابھی وقت ہے، سنبھل جا، اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کی رضا کو پہچان لے، اچھے طریقے کو اپنا لے، برے طریقے کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا پھر تیری آنکھیں کھلیں گی، پھر تجھے پتہ چلے گا ہائے میں نے دنیا میں کیا کیا، دنیا کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، پھر تو اللہ کے سامنے ایک موقع مانگے گا لیکن تیرا رب تجھے ایک موقع پھر عنایت نہیں کرے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے تیرے پاس، ابھی جوانی ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی تیرے پاس فراغت ہے، ابھی صحت اور قوت ہے، ابھی اپنے رب کو راضی کر لے، ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتاتا رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت اب مہ برسا کس کام کا، جب زندگی چلی جائے گی پھر پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔